محمد نبینا بنور ہدینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی شان میں غلف نہ کیا جائے۔ محبت کا تقاضا ہے آپ کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی۔ جائز تعظیم وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے لائق ہے، جسے آپ پسند کرتے ہوں اور جس کے کرنے والے کی تعریف کرتے ہوں۔ اور ناجائز تعظیم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام اور مرتبے سے ہی بڑھا دیا جائے، غلف سے کام لیا جائے۔ ایسی تعظیم سے اللہ کے رسول نے خود منع فرمایا تھا۔ ہر محبت کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ صرف جائز تعظیم کو اپنائے اور عیسائیوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلف نہ کرے۔ رب العزت کا فرمان ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اب کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلف اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بھٹک گئے اور بہت سو کو گمراہ کر چکے اور سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں لوگوں کو تنبیہ کی تھی کہ مجھے میرے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھانا۔ آپ نے فرمایا، میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا تھا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عقیدے میں غلف سے کام لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی، آپ زندہ ہیں، لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صرف رسول ہی ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ دے گا۔ رب العزت نے فرمایا، انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر آپ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض اور وفات کا بیان، اور اس کے تحت انہوں نے 23 سے زائد احادیث ذکر کی ہیں، جن میں سے اکثر کے اندر وضاحت موجود ہے موت یا وفات کے لفظ کے ساتھ۔ سید انس بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی آئی، سخت تکلیف کا احساس ہوا، تو سیدہ فاطمہ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ وہ پکار اٹھی، ہائے میرے باپ کی سختی، ہائے میرے باپ کی سختی کی کیفیت۔ آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا، یا بنیتو، اے میری پیاری بیٹی، تیرے باپ پر وہ گھڑی آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، اور یہ روز حشر کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اتنے واضح دلائل کے باوجود کتنے ہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کی وفات کے انکاری ہیں اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دین میں غلف کرنے کے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیے کہ شرک کی ابتدا بھی قوم نوح کے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلف کی وجہ سے ہوئی۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں، ہر وہ بات جو شرک میں مبتلا کر دینے والے غلف کی طرف لے جاتی ہے، اسے ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسے چھوڑے بغیر
توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ عقیدت میں غلو سے بچنا ہے، تعظیم کرنی ہے، مقام سے نہیں بڑھانا، نہ مقام سے نیچے گرانا ہے، حق پر رہنا ہے۔ محبت کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، محبت کیجئے آپ کی تعلیمات سے، محبت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد نبینا بنور ہدینا